اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ دن بدن پورے ملک میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس گرمی نے لوگوں کا حال برا کیا ہوا ہے۔ سندھ کے بہت سارے علاقوں میں تو 24 گھنٹے بجلی نہیں آ رہی، اور پنجاب کے بھی کچھ علاقے اس سے متاثر ہیں، جبکہ سنا جا رہا ہے کہ صوبہ سرحد کی بھی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ اس کو ہم حکومت کی ناکامی کہیں گے، اور اس وزارت کی ناکامی کہیں گے کہ جو ان کے وزیر ہیں۔ دیکھیں، ناکامیوں کا سفر تو کافی دنوں سے شروع ہوا ہے۔ میں جو آج آپ کے سامنے گزارشات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اور تمام سیاستدان جو پارٹیوں کے سرخاب ہیں اور پاکستان میں اپنی ایک سیاسی حیثیت، وجود اور پاور رکھتے ہیں، انہوں نے پورے ملک کے سیاسی نظام کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جنگ و جدل کے ساتھ پورے ملک کو تباہ و برباد کر دیں۔ تمام سیاستدان اپنی ضد اور انا اور اپنے مفادات کی خاطر پوری قوم کو ذلیل و خوار کر دیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اسے سیاست نہیں کہتے۔ دیکھیں، ویسے تو 75 سال سے ہی اس ملک میں سیاست نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ بڈیرا شاہی، جاگیردار شاہی، بیوروکریسی کی اپنی بادشاہی اور ڈکٹیٹرشپ اس ملک میں قائم رہی۔ لیکن سیاستدان جو ہے وہ کبھی فوج کے گملوں میں کھیلتے رہے، کبھی بیوروکریسی کے گملوں میں کھیلتے رہے۔ یعنی انہوں نے اپنی حیثیت اور وجود کو ان قوتوں کے سامنے کھڑا نہیں کیا، اپنی طاقت اور پاور نہیں بنائی، ان کے دروازوں پر بیٹھے رہے، اور وہاں پہ یعنی کہ مانگ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پوری قوم اور ملک کو بیچتے رہے۔ دیکھیں، 2017 کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جس میں عمران خان صاحب پہلی دفعہ 2018 میں اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں، اس ملک کے نوجوانوں کو، نئی نسل کو جتنی امیدیں عمران خان صاحب سے تھیں کہ یہ 21 سال کی جدوجہد کے بعد یہ اقتدار میں آ رہے ہیں، یہ اس قوم اور ملک کے لیے بہت کچھ اچھا کریں گے، یہ اس ملک کو وہ ترقی دیں گے جو انہوں نے پوری عمر یورپ میں دیکھی ہے۔ وہ یورپ کے نظام سے بہت متاثر تھے، لیکن قوم کو انہوں نے مایوس کیا، نوجوانوں کو مایوس کیا۔ صرف انہوں نے اپنے معاملات کو قریب سے دیکھا، قوم اور ملک کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے سیاسی دشمنیوں کا ایسا آغاز کیا کہ تمام سیاستدانوں کو جیل بھرو تحریک میں ڈال دیا۔ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کی کوئی عزت ان کے سامنے کبھی نہیں رہی۔ زرداری کی بہن وہ عمران خان کی بہن نہیں تھی، اگر مریم نواز تھی تو وہ اس کی بیٹی اور بہن نہیں تھی۔ یہ سیاست خان صاحب نے کی ہے، اور وہ نیب کے ذریعے کی ہے، جبکہ ان کا مین مقصد یہ تھا کہ حکومت میں آنے کے بعد ہم نیب کا محکمہ ختم کریں گے۔ اس کو سیاسی طور پر ملک میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ انہوں نے بھی نیب کو استعمال کیا، اداروں کو استعمال کیا، اور سیاستدانوں کی تہس نہس کر دی۔ اور آج
جب اسی چکی میں خان صاحب پس رہے ہیں تو انہیں سب کچھ یاد آ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس ملک کے تمام بڑے سیاستدانوں نے اپنی عزت، اپنی انا، اپنے تکبر، اپنے غرور کی خاطر اس ملک کے سیاستدان کو اکٹھے نہیں ہونے دیا. یہ آپس میں نہیں بیٹھے. اس جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے سیاستدانوں کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. اور آج جہاں ہم موجود ہیں، جن حالات میں ہیں کہ اس وقت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان صاحب یا پیپلز پارٹی کی پوری قیادت یا نون لیگ کی پوری قیادت یہ آپس میں ایک جگہ بیٹھ کر اس مقدر کے فیصلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس سیاسی نظام کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اس بار یوں نظر آتا ہے کہ تمام سیاستدانوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جمہوریت کا جو جنازہ ہے اس کو دھوم سے نکالیں. اور لگ یہی رہا ہے کہ جب کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے. خان صاحب نے اچکزئی کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ آپ ان سیاستدانوں سے بیٹھ کر بات چیت کریں، لیکن پتہ یہ لگا کہ اندر سے ایک اور آرڈر آیا ان کا کہ اچکزئی کو بھی ہٹا دیا جائے. دیکھیں، اس وقت پاکستان کے تمام سیاستدانوں میں کوئی صلاحیت نظر نہیں آ رہی کہ وہ اس جمہوری نظام کو بچا سکیں. یہ موجودہ جمہوری نظام بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیوں؟ کہ اس کی بربادی میں تمام سیاسی قائدین کا ہاتھ ہے، جو بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں، آپس میں ایک جگہ بیٹھ کر اس نظام کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ ایک سیاسی خودکشی، ایک جمہوریت کی خودکشی نظر آ رہی ہے. لیکن کچھ قوتیں موجود ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ یہ نظام سنبھل جائے. لیکن جو قوتیں یہ چاہتی ہیں ان کی کہیں منظوری اور حیثیت نظر نہیں آ رہی. کچھ جماعت اسلامی جیسے جو گروہ اور پارٹیاں ہیں وہ بھی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اس ملک کے جمہوری نظام کا تماشا دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح پاکستان کے تمام سیاسی قیادت کا، اس میں میاں نواز شریف ہوں، آصف زرداری ہوں، دیکھیں اس میں عمران خان ہوں، مولانا فضل الرحمان ہوں، یہ تمام سیاسی قائدین اگر اس بار سیاست کو نقصان پہنچا اور جمہوریت کے بستر کو لپیٹا گیا تو یہ تمام اس کے ذمہ دار ہوں گے. ایک عرصے سے جمہوریت کو بچانے کی ایک بحث چل رہی ہے، لیکن اس کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تمام سیاستدان اس وقت پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے عوام کا تماشا دیکھ رہے ہیں. اگر یہی حالات رہے تو لگتا یوں ہے کہ ماشاء اللہ اس ملک کا مقدر اور نصیب ہوگا جو آج کے ان سیاستدانوں کی ضد کی وجہ سے اس ملک میں نافذ ہوگا. کیونکہ ملک بہت سارے خطرات میں گھرا ہوا ہے. اگر جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کی تمام تر ذمہ داری آج کے سیاستدانوں پہ ہوگی. سیاستدانوں کے لیے ابھی وقت ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھ جائیں، ایوان میں بیٹھیں یا کہیں پہ بھی بیٹھیں، آپس میں شیر و شکر ہو کے اس پاکستان کو بچائیں، اس جمہوریت کو بچائیں. اگر یہ جمہوریت نہ بچی اس بار تو پھر ہم کسی لمبی اندھیری رات کی طرف جا چکے ہوں گے جو نہ ختم ہونے والی رات ہوگی. اسی سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.